اللہ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا فرمایا اس مقام کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس، آپ کے پاکیزہ مقام کے بارے میں حال ہی میں ایک عورت نے گستاخی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس الفاظ کے ساتھ اس عورت نے گستاخی کی ہے، پہلے اس بات کا جواب اور انشاءاللہ اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آج تک جتنے بھی گستاخان رسول گزرے ہیں، اللہ نے کسی کو بھی چھوڑا نہیں ہے، اس کی چند مثالیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ جو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کم عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کیوں کیا، یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ جو اعتراض کرتا ہے اس کو نبوت پر ایمان ہوتا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ اعتراض تو ہو گیا کہ آپ نے 6 سال یا 9 سال کی عمر کے اندر نکاح کیوں کیا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، لوگ اس چیز پہ تو اعتراض کرتے ہیں کہ جی 1 سے زیادہ 4 تک شادیاں کیوں کرنی چاہیے۔ لوگ اس چیز پہ اعتراض نہیں کرتے کہ بھئی 100 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ جو بات اپنے من کو لگے اس وجہ سے اعتراض نہیں ہو سکتا، جو بات اپنے دل کو اچھی نہ لگے اس کی وجہ سے اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اب سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک مرد 100 شادیاں بھی کر سکتا ہے، 100 شادیوں سے بھی زیادہ کی ایک مرد کو اجازت ہونی چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے کئی واقعات دیکھے ہیں، عورت کی آزادی کے نام پہ، مرد کی آزادی کے نام پہ خواہشات کو، نفسانی شہوات کو پورا کرنا انہوں نے شادی بنایا ہوا ہے۔ سائنسدان آج جو غیر مسلم ہیں وہ یہی کہتے ہیں، او جی بس اپنی خواہشات کو پورا کرنا یہی شادی ہے۔ تو 100 سے زیادہ شادیاں بھی کی جا سکتی ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 1 سے زیادہ بھی نہیں کی جا سکتی۔ اپنے من کو جو بات لگے اور اپنے من کو جو بات اچھی نہ لگے اس کی وجہ سے اعتراض نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اللہ تعالی نے کم عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کروائی، اس کی ایک حکمت تھی۔ حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت، آپ کے گھریلو، آپ کے میاں بیوی کے تعلقات کے جو مسائل ہیں ان مسائل کو بیان کرنے کے لیے ایک تازہ دم دماغ کی ضرورت تھی۔ دیکھو مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم عمر بیوی کی ضرورت نہیں تھی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی ایک بہادر خاتون کی، جو بہادر ہو، حوصلہ مند ہو، صبر رکھنے والی ہو اور اس کے پاس مال بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حضرت خدیجہ عطا فرمائی، جو تجربہ کار، ماہر، حوصلہ مند خاتون تھی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زوجہ عطا فرمائی۔ اب آپ نے ہجرت کرنی ہے، احکامات کا نزول ہونا ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل سامنے آنے ہیں، میاں بیوی کے معاملات امت کو سمجھانے ہیں۔ اس کے لیے ایک نوجوان بیوی کی ضرورت تھی جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی صورت میں عطا فرمائی۔ دوسرا جواب کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ تعالی نے کم عمر میں شادی نہیں کروائی۔ اہل عرب کی جو عورتیں ہیں وہ اہل عجم کی عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں عرب کا نوجوان، عرب کی نوجوان عورت جس طرح 5 سال، 6 سال، 10 سال کی عمر میں صحت مند ہوتی ہیں، اس طرح عجم کی عورتیں نہیں ہوتی، اس طرح عجم کے مرد نہیں ہوتے۔ جہاں کھانے میں دن رات کھجوریں ہوں، جہاں کھانے میں دن رات کھجوریں ہوں، آپ دیکھیں کہ وہ عورتیں کتنی جلدی جوان ہوں گی۔ عرب کی عورتیں صحت مند عورتیں تھیں، عجم کی 10 سال کی عورت عرب کی 6 سال کی عورت کے سامنے چھوٹی لگتی ہے۔ تو یہ اعتراض بنتا نہیں ہے
کہ جی 6 سال کی عمر میں یا 9 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت عائشہ کی رخصتی تو 9 سال میں ہوئی ہے. 9 سال تو عجم کی عورتیں بالغ ہو رہی ہیں. 9 سال کی عمر میں تو جو عجم کی عورتیں ہیں، عرب کی عورتیں تو بڑی صحت ہوتی ہیں، ان کی تو صحت مند ہوتی ہیں وہ تو جو اہل عجم کی عورتیں ہیں جب وہ 9 سال کی عمر میں بالغ ہو رہی ہیں تو پھر عرب کی عورتیں تو اس سے بھی پہلے ہوگی. اس سے بھی زیادہ کئی واقعات موجود ہیں. کئی شخصیات نے کم عمر نوجوان بچیوں کے ساتھ شادی کی. یہ اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کرتے ہیں ان کا مقصد وہ اعتراض نہیں ہوتا. ان کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا ہوتا ہے. اب ایک بدبخت ہیں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں، جیسے آج دیکھیں حیض کی حالت میں عورتوں کے پاس لیٹ جاتا ہے خاوند، حیض کی حالت میں مرد اپنی بیوی کے پاس لیٹ جاتا ہے، گناہ نہیں ہے. کیونکہ یہودیوں کا یہ طرز تھا، مشرکین کا یہ طرز تھا، جب عورت کو حیض آتا گھر سے بڑی دور اس کو ایک کوٹھڑی میں بند کر دیتے، وہ اتنے دن گھر نہیں آ سکتی تھی. یہ انہوں نے عورت کو ایک ذلت آمیز رویہ اختیار کیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ اجازت دے دی کہ حالت حیض میں تم اپنی گھر والیوں کے پاس سو سکتے ہو، اپنے پاس رکھو، ان کا کھانا پکانا، ان کے ساتھ رہنا سہنا ساری چیزیں جائز ہیں. تو حدیث مبارکہ کے اندر ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوتے جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی. اب بعض لوگوں نے کہہ دیا نعوذ باللہ جی دیکھو حیض کی حالت میں حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتی تھی. یہ اعتراض بنتا نہیں ہے. ایسے لوگوں کا ہدف کوئی بھی آپ کا صحبت یافتہ نہیں ہے، بلکہ ان کا ہدف آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں. سوچنے کی بات ہے کہ ان لوگوں کو یہی گھر ملا بات کرنے کے لیے، حالانکہ سینکڑوں واقعات اس طرح کے موجود ہیں کہ لوگوں نے، مہذب لوگوں نے کم عمر عورتوں کے ساتھ شادی کی. ہر ایک کو اپنے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا. آپ بتائیں اس موسم میں ہم سارے برف والا پانی پی رہے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ اور وہ بھی تو لوگ ہیں جو کمبل لے کے سو رہے ہیں، ہے کہ نہیں ایسے؟ اور آج ہم اگر 20-25 سال کی عمر میں برف والا پانی پی رہے ہیں تو ہم 6 ماہ کے بچے کو برف والا پانی کیوں نہیں دے رہے؟ کیوں اس کے لیے گرمی نہیں ہے؟ ہر ایک کو اپنے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا. ہر ایک کی طبیعت اپنی ہے، ہر ماحول کے اندر صحت کا تعلق ہوتا ہے. آپ ٹھنڈے ماحول میں بچے کو لے جائیں، ٹھنڈے ماحول میں آپ رہیں، آپ کی صحت بڑھے گی. آپ جب گرمی کے اندر زیادہ وقت گزاریں گے، آپ کے لیے کھانا پینا وہ بھی سوچ سمجھ کے، رہنا سہنا وہ بھی سوچ سمجھ کے، اس کی وجہ سے طبیعت کمزور ہو جاتی ہے. اب اہل عرب کو عجم کے اوپر قیاس کرنا یہ تو بیوقوفی ہے. دیکھو جن کا دن رات کھانا، جن کی روٹی کھجوریں ہوں، آپ بتائیں ان کی طبیعت میں کتنی گرمی ہوگی، کتنی ان کی طبیعت میں شدت ہوگی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر آج تک میرے اللہ نے کسی گستاخ رسول کو چھوڑا نہیں. کیوں؟ اللہ کا محبوب ہے، اللہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ میرے محبوب کو، میرے دوست کو کوئی گالی دے دے، میں برداشت نہیں کرتا. وہ پھر اتنا بڑا اللہ ہے جس سے بڑا عزت والا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں؟ آپ کے دور مبارک کے اندر ایک شخص تھا عاص بن وائل، بڑا بدبخت انسان. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ الفاظ کہے. کہنے لگا نعوذ باللہ محمد بن عبداللہ اس کے بیٹے زندہ نہیں رہتے،
اس کے بیٹے فوت ہو جاتے ہیں، بیٹیاں اس کی زندہ رہتی ہیں، یہ تو ابتر ہے۔ کیا کہنے لگا؟ جب اس نے یہ الفاظ کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ ناگوار گزرے، اللہ نے فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، ہم نے جو تجھے مقام دیا ہے اس مقام کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا، اس کو نیچا کرنا، اس کی گستاخی کرنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو جو مقام دیا ہے وہ اللہ نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیں، اللہ کے لیے قربانی دیں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اللہ نے فرمایا آپ کی شان بڑی اعلیٰ ہے۔ ابتر تو یہ ہے جو آپ کو ابتر کہتا ہے، اس کو چیچڑ کے دانے نکلے، اس کے جسم میں پیپ پڑ گئی، یہ بدبخت مر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ کے دور مبارک میں ایک اور بڑا بدبخت، بڑا سردار آپ کی شان اقدس کے مقابلے میں آیا۔ یہ کہا کرتا تھا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانا تھا، اللہ نے تجھے نبی بنایا، ہم اتنے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، اللہ نے ہمیں کیوں نبی بنایا؟ اللہ کسی دولت مند بڑے سردار کو نبی بناتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے۔ آپ نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ جب یہ آپ کے مقابلے میں آیا، اس نے کہا تو مجھے ابو جہل کہتا ہے، میں تو بڑے مقام والا ہوں، کریم ہوں، بڑی عزت والا ہوں، عزیز ہوں، بڑی طاقت والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیج دی۔ اللہ نے فرمایا یہ میرے محبوب کے مقابلے میں آتا ہے، آپ اعلان کر دو ان شجرۃ الزقوم، ہم نے زقوم کا درخت اس کے لیے تیار کی ہے، طعام الاسیم، جو انتہائی کڑوا اور سخت کھانا ہے، کالمہل یغلی فی البطون، جب یہ ابو جہل جہنم میں جا کر اس درخت کو کھائے گا نا، اس کا پیٹ کھولے گا، کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو جہنم میں پھینکیں گے، جہنم میں پھینک کر ہم اس کے سر کے اوپر پھر ابلا ہوا پانی ڈالیں گے، اس بدبخت کو اتنا دردناک عذاب دیں گے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا ذوق، لے چک اس کا مزہ، تو کہتا تھا نا بڑا عزیز ہوں، بڑا طاقتور ہوں، بڑا کریم ہوں، ہم نے طاقتور کے لیے طاقتور عذاب تیار کیا ہے، انک انت العزیز الکریم۔ اللہ فرماتے ہیں آپ ابو جہل کو کہہ دیجئے کہ تو جو کہتا تھا میں عزیز ہوں، کریم ہوں، اللہ نے تیرے لیے عزیز، سخت اور کریم بڑا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے، اللہ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اللہ نے چھوڑا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ ایک اور بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا، ابی بن خلف، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہڈیوں کو، کسی جانور کی ہڈیاں لے کر پیس کر آپ کے سامنے ہوا میں اڑاتا ہے، کہتا ہے تو اتنا طاقتور، تو نبی ہے، تیرا اللہ اتنا طاقتور، ان ہڈیوں میں جان ڈال کے دکھاؤ۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون اولیس الذی خلق السماوات والارض۔ یہ کہنے لگا اللہ تعالی نے فرمایا آپ اس کو فرما دیجئے زمین آسمان کے اللہ نے نہیں بنایا، بقادر علی ان یخلق مثلہم، اللہ فرماتے ہیں اس کو کہو جو تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، اپنے آپ کو بھول گیا، ونسی خلقہ، اپنی پیدائش کو بھول گیا تو، آپ اللہ کی تخلیق کے بات کرتے ہو، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، آپ کا اللہ صرف خالق نہیں ہے، وہ تو خلاق العلیم ہے، وہ تو ہر چیز کو ہر بار پیدا کر سکتا ہے۔ انا احیی و امید، اللہ فرماتے ہیں میں زندہ بھی کرنے والا ہوں، میں موت بھی دینے والا ہوں۔ اللہ نے اس بدبخت کو منہ بند کر دیا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ آپ کا سگا چچا ابو لہب، اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، یہ آپ کے مقابلے میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے، آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، تو اس نے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا اور کہنے ہاتھ اٹھا اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکواسات کرنے لگا۔ اللہ نے اس کے ہاتھ اٹھانے کا بھی قرآن پاک میں ذکر کر دیا۔ یہ ہاتھ اٹھا کر صدا دیتا تھا
کہنے لگا تو بتیجے ہمیں اس لیے بلایا ہے تو تباہ ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے، تو نے اس لیے ہمیں یہاں جمع کی ہے یہ بتانے کے لیے کہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کی کوئی گستاخی کرے اور میں میدان عمل میں نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب و تب، آپ اعلان کر دیجئے اس ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ خود ہلاک ہو جائے، یہ آپ کو ہلاکت کی بد دعائیں دیتا ہے۔ یہ کہا کرتا تھا اگر میرے بھتیجے کا دین سچا ہوا میں پیسے دے کر جنت میں چلا جاؤں گا، بڑا کو ذلیل انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ہم اس کے مال سے بے پرواہ ہیں، وما کسب جو اس نے کمایا ہوا ہے، سیصلی نارا سارا کا سارا جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ ہمیں ہمارے محبوب کی گستاخی کر کے ہمیں مال کی لالچ دیتا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ پیسے کے زور پہ ناموس رسالت کے قانون کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ اعلان ہے ما اغنا عنہ مالو، اللہ اس مال سے بے پرواہ ہے جو پیسہ لیتے ہو باہر سے، جو پیسہ لے کر تم قانون کو بدلنے کی کوشش کرتے ہو، سیصلی نارا سارا جہنم کا ایندھن ہے۔ ایک پل بھی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی مال کام آنے والا نہیں ہے۔ جس نے بھی جب بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، میرے اللہ نے اپنے محبوب کا دفاع کیا، ایسا دفاع کیا، اور اس دفاع کی آج تک مثالیں ملتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں او جی مجاہد بننے کے لیے بھی کوئی مقام نہیں چاہیے، کوئی بندے کو ٹریننگ نہیں چاہیے، صرف جذبہ ایمانی ہونا چاہیے۔ ظاہراً ہمیں یہ لگتا ہے او جی یہ لوگ شدت پسند ہیں اور اس نے غصے میں آ کر اس نے بڑا کام کر دیا۔ یہ آپ نے پیچھے سنا ہے نا غازی علم الدین کا واقعہ، غازی ممتاز قادری کا واقعہ، یہ سارے واقعات ایسے نہیں ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا، اللہ نے اپنا بدلہ لیا ان کے ذریعے۔ یہ اللہ ان لوگوں کو صرف ذریعہ بناتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ویسے بھی ان بدبخت کو ختم کر سکتے ہیں۔ جو عبرت کے قابل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عبرتناک سزا دیتے ہیں۔ آج مشرف پڑا نہیں ہے، کتنے سالوں سے پڑا ہے، اس کی زندگی میں سکون بھی نہیں ہے، موت بھی نہیں آ رہی۔ جس نے بھی ناموس رسالت کے قانون کو چھیڑا، اسلام کو چھیڑا، اللہ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الملک للہ، ہر چیز کی بادشاہی آپ کے اللہ کی ہے۔ آپ کدھر لوگوں کے پیچھے جا رہے ہو، کدھر دنیا کی طاقتوں کے پیچھے اپنا سر جھکا لیتے ہو؟ سب سے بڑی طاقت تو آپ کے اللہ کی طاقت ہے۔ واللہ غالب علی امری، ہر چیز پر ہر حکم آپ کے اللہ کا غالب آنے والا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں او جی یہ تو بس ایسے ہی ہے، او جی حالات خراب نہ ہو جائیں، شدت پسند نہ ہو جائے۔ ہمارا یہ ایمان ہے اگر ناموس رسالت کا دفاع کرنا دہشت گردی ہے تو ہم دہشت گرد ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دفاع کرنا، آپ کی شان کے لیے اٹھنا، آپ کی شان کے لیے آواز اٹھانا انتہا پسندی ہے تو ہم انتہا پسند ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بڑھ کے کسی چیز کو کچھ نہیں سمجھتے۔ ہم اپنا سب کو لٹانے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی اولاد لٹانے کے لیے تیار ہیں، اپنا گھر بار سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک بول اپنے محبوب کی گستاخی میں برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اس پہ اوپر کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں۔ کیوں؟ کمپرومائز نہ کرنے کا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے۔ فتح مکہ ہوا، عبداللہ بن خطل یہ گستاخ رسول تھا، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ گستاخ رسول تھا عبداللہ بن خطل۔ اب مکہ فتح ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدا دے رہے ہیں امان امان امان، عورتوں کو چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، جو ہتھیار پھینک دے اس کو چھوڑ دو، جو گھر کا دروازہ بند کر دے اس کو بھی چھوڑ دو، سب کو معاف کر دو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ امان امان کے الفاظ سنے، ہمیں یوں لگتا تھا آج جنگ نہیں ہوگی، ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیں گے۔
اتنے نرم حالات کے اندر بھی جب گستاخ رسول آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف نہیں کیا. آئے لوگ ہیں تو جی اس نے معافی مانگ لی ہے, معافی کی کوئی صورت نہیں ہے. اب اس بدبخت نے کیا کیا؟ اس کو پتا تھا کہ میں گستاخ رسول ہوں تو میں ایسا کام کروں جس سے بچ جاؤں. اب بیت اللہ کی جو حدود حرم ہے, جہاں ہم بال نہیں کاٹ سکتے, مچھر نہیں مار سکتے, کیڑی نہیں مار سکتے, ناخن نہیں کاٹ سکتے, آپ بتائیں جہاں کیڑی مارنے کی اجازت نہیں ہے وہاں بندہ مارنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ لیکن قربان جاؤں اللہ کے ان فیصلوں پر, اپنے محبوب کی شان کے لیے اللہ نے بیت اللہ کی حرمت کو بھی داؤ پر لگا دیا. میرے محبوب کا گستاخ ہے, اس کو کسی جگہ معافی نہیں ہوگی. اس نے کیا کیا؟ عبداللہ بن خطل نے, یہ دوڑتا ہوا جا کر کعبے کے خلاف کو پکڑ کھڑا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے صدا دی, یا رسول اللہ عبداللہ بن خطل گستاخ رسول, آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا, اس نے تو کعبے کا غلاف پکڑا ہوا ہے, ہم تو کعبے کے پاس قتل و قتال نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کی ہے. اشہر الحرام, اللہ تعالیٰ نے جو حرمت کے مہینے فرمائے ہیں, ان میں جو حدود حرم اللہ نے بیان فرمائی ہے, ان میں یہ ایک بیت اللہ کی حد بھی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدا دی, اس بدبخت کو وہیں قتل کر دو, چاہے یہ بیت اللہ کے اندر بھی چلا جائے, اس کو معاف نہیں کرنا. اقتل ابن قتل کے الفاظ آج بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہیں. کیوں؟ یہ گستاخ رسول تھا. ہاں لوگ کہتے ہیں وہ جی معافی مانگ لی تھی, معافی کا کوئی چکر نہیں. غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکیں اس آواز کو اٹھا کر اپنے پورے علاقے کے دلوں کے اندر اپنے محبوب کی محبت اتنی بڑھا دیں, اتنی بڑھا دیں کہ اگر کوئی بدبخت جرت کرے وہی اس کا سر قلم ہو, دوسرا لمحہ آئے نہ, کیونکہ دوسرے لمحے میں پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ حق ہے کہ آپ کی شان کے لیے, آپ کے ناموس کے لیے ہم تن من دھن فدا کرنے کے لیے ہم تن تیار رہیں. ان حالات کے علاوہ ہم ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں کو دیں, اور وہ پیغام کیا ہے؟ اخلاق حسنہ. جب میں اچھے اخلاق کے ساتھ بولوں گا تو لوگوں کے اوپر خود بخود ایٹومیٹک وہ اثر پڑے گا, یہ کس نبی کا ماننے والا ہے. جب میرا رویہ ٹھیک نہیں ہوگا تو میں اپنے نبی کی مثال نہیں دے سکوں گا. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کرنے ہوں گے, اگر نہ کیے تو چند سالوں بعد یہ اعمال ختم ہو جائیں گے, اور پھر وہی ہوگا جو آج آپ کئی سالوں بعد دیکھتے ہیں, وہ پھر آپ کو ہر ماہ ہر سال دیکھنے میں ملے گا. کیوں؟ جب ہم اس آئیڈیل, اس بے مثال شخصیت کی مثالیں دنیا میں نہیں دیں گے. اتنے اچھے بن جاؤ جیسے ہمارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھا, اتنے نیک بنو, ایسے اعمال کرو. جب ہم یہ مثالیں نہیں دیں گے نا, ہم یہ اعمال نہیں کریں گے, تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرنے کے لیے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہوگا.